بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس ویڈیو میں میری جو گزارشات ہیں ممکن ہے کچھ ویورز کو کوئی تھوڑی سی فلسافیکل محسوس ہوں یا انہیں لگا ہو کہ یا لگے کہ شاید میں کوئی بڑی فلسفیانہ گفتگو کر رہا ہوں، لیکن یہ بالکل گراؤنڈ ریالٹیز کے عین مطابق یہ گفتگو ہوگی۔ اب سب نے صدر مملکت کی وہ ٹویٹ دیکھ لی ہوگی، پڑھ لی ہوگی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرا اللہ جانتا ہے میں نے اس بل پر دستخط نہیں کیے، واپس کرنے کے احکامات صادر کیے، لیکن میرے عملے نے میرے اعتماد کو مجروح کیا، بار بار پوچھا گیا، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ جانتا ہے۔ ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس بل سے متاثر ہوں گے۔ بل وہی جس کا اس سے پہلے والی ویڈیو میں ذکر بھی کر چکا ہوں کہ جس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ امینڈمنٹ بل، آرمی ایکٹ امینڈمنٹ بل جو ہے وہ قانون بن گئے۔ عام تاثر یہ تھا کہ صدر مملکت نے اس پر اسینٹ دے دی، یعنی اپنے دستخط کر دیے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ معاملہ یہ ہے کہ میں اس کے جو قانونی اور آئینی پہلو ہیں، یہ آئین کا آرٹیکل ہے 75، اس کے تحت جب پارلیمان کوئی قانون بناتی ہے اور وہ صدر مملکت کو اس کی منظوری کے لیے بھجواتی ہے، تو اس کے تحت صدر مملکت کیا کر سکتے ہیں یا کیا کرنا چاہیے یا کیا نہیں کر سکتے، اس پر آنے سے پہلے میں صرف 2-3 مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جب ہمارے ہائیبرڈ نظام لانے والوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس ملک میں ایک ہائیبرڈ نظام لایا جائے گا، تو ظاہر ہے اس میں پھر ایسے اقدامات کیے گئے، ایسے فیصلے کیے گئے جن کا پاکستان کو بڑی مدت تک پاکستان کو اس کے جو مضمرات یا نتائج ہیں وہ بھگتنا پڑیں گے، برداشت کرنا پڑیں گے۔ اب چھوٹی سی ایک مثال ہے، 2 مرغیاں ہوتی ہیں ہمارے ہاں، ویسے تو مرغیوں کی بڑی اقسام ہے، لیکن ایک ہوتی ہے برائلر مرغی جو کہ عام مارکیٹ میں دستیاب ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو طبعی عمر ہوتی ہے وہ 30-35 دن ہوتی ہے، اس کا وزن جو ہے وہ 1.5-2 کلو ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ جو آرگینک مرغی جسے ہم آرگینک چکن یا ہین کہتے ہیں، اس کا جو 6 مہینے کا بھی جو اس کا جو چک ہے وہ ہارڈلی جو ہے وہ اس کا جو وزن ہے وہ ½ کلو یا 3 پاؤ ہوگا۔ لیکن جب آپ ہم پلہ یعنی 1 یا 1.5 کلو گرام آرگینک چکن کو لیں، 1.5 کلو گرام آپ جو برائلر چکن ہے اس کو لیں، تو جو پانی کا جسے کہتے ہیں نا نقطہ ابال کہہ لیں یا بوائلنگ پوائنٹ کہہ لیں، وہ پانی کا ایک ہی ہوگا۔ آپ جس جگہ بھی ابالیں گے، پہاڑی علاقوں میں شاید دیر لگے گی، جو صحرائی یا لو لائنگ ایریاز ہیں، سطح سمندر کے قریب ہیں، وہاں پر جلدی پانی ابل جائے گا۔ اس کے بعد آپ دونوں میں اگر مرغی آپ ڈالیں گے سیم وزن کی، تو آبویسلی برائلر مرغی جو ہے وہ اس کو بھی اگر آپ آرگینک چکن کے ساتھ اسی کے ساتھ ابالیں گے تو آرگینک چکن کا جتنی دیر میں گوشت ہلکا سا نرم ہوگا، برائلر مرغی ریشہ ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ ہائیبرڈ سسٹم بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ جب آپ آرگینک ماحول میں ان آرگینک یا برائلر قسم کے تجربات کریں گے تو اس کا نتیجہ قدرے مختلف نہیں ہو سکتا۔ سملرلی ایک شخص یعنی ڈاکٹر عارف علوی جو کہ ڈینٹل سرجن ہے، جس کو ہم دندان ساز بھی کہہ سکتے ہیں اور دانتوں کا ڈاکٹر بھی کہہ سکتے ہیں، دانت کا علاج کرنے والا ڈاکٹر، دانت نکالنے والا ڈاکٹر، فلنگ کرنے والا، روٹ کینال کرنے والا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سینیٹر تھے تو ان کو ان کی قابلیت، ان کی تعلیم، ان کے پروفیشن کے مطابق ان کو وزیر صحت بنا دیا جاتا، کسی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کا پرنسپل بنا دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ ان کو صدر مملکت اسلامک ریپبلک آف پاکستان تعینات کیا گیا۔ ان کی جو آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی قابلیت میں سے یہ 2-3 جو کام انہوں نے کیے بطور پولیٹیکل لیڈر یا ایکٹیوسٹ، ان میں 2-3 میں آپ کو گنوا سکتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر پر حملہ، یعنی پاکستان ٹیلی ویژن پر PTV پر حملہ
حملے کا کیس، وہ آڈیو بھی آپ نے سنی جس میں وہ بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے لوگ پاکستان ٹیلی ویژن پر کے اندر داخل ہو چکے ہیں. اور دوسرا پھر اس کے بعد مختلف آڈیوز آئیں، ویڈیوز آئیں کراچی میں سڑکیں بند کروانا کہ چھوڑ دو تم ادھر نہیں جاؤ. یہ مطلب ان کی کوالیفیکیشن در حقیقت یہی تھی. اور بالآخر انہوں نے بھی اپنے آپ کو ایوان صدارت کے اندر رہتے ہوئے بھی ایک یوتھیا جسے آپ کہہ لیں یا عمران کا ٹائیگر جو ہے وہ اپنے آپ کو منوایا، بجائے اس کے کہ وہ صدر مملکت فیڈریشن آف پاکستان کا سب سے بڑا آئینی عہدہ رکھنے والا انسان کے طور پہ اپنے آپ کو منواتے. تو پھر یہی کچھ ہونا تھا جو آج ہمارے سامنے آیا ہے. اب یہ جو آئین کا آرٹیکل 75 ہے اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ جب پارلیمان کی جانب سے کوئی بل پاس یا منظور کر کے صدر مملکت کو بھجوایا جاتا ہے تو صدر مملکت پابند ہیں، اگر ان کو کوئی اعتراض ہے تو وہ پابند ہیں کہ اپنے اس اعتراض کے ساتھ، آبزرویشن کے ساتھ، مشاہدات کے ساتھ اگر اس بل پر معترض ہیں تو وہ ساتھ میں اپنی وہ لکھیں اور 10 دن کے اندر اندر دوبارہ پارلیمان کو بھجوا دیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پارلیمان جو ہے یعنی جوائنٹ سیشن میں اس بل کو دوبارہ منظور کرے گی، وہ دوبارہ صدر مملکت کو بھیجیں گے. صدر مملکت اگر دوبارہ اس پر دستخط نہیں کرتے تو 14 دن کے بعد وہ آٹومیٹیکلی لا یا ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائے گا. اب اس صورت میں صدر مملکت نے بل پر دستخط بھی نہیں کیے، بل کو اپنے اعتراضات یا گزارش جو بھی ہیں، آبزرویشنز آپ کہہ لیں، مشاہدات، آبزرویشن کا یہی ترجمہ ہو سکتا ہے، انہوں نے واپس بھی نہیں بھجوایا. اگر واپس بھجوانے کے احکامات دیے تو اس کے ساتھ اپنی آبزرویشنز نہیں لگائیں جو کہ ایک آئینی ضرورت اور تقاضا ہے. اور اگر یہ واپس بھجوانے کے احکامات جاری کیے تو ظاہر ہے وہ تحریری ہونے چاہیے، پتہ نہیں وہ ہیں یا نہیں ہیں. اب اس میں معاملہ یہ نہیں ہے کہ صدر مملکت نے دستخط کیے یا نہیں کیے، اور اگر انہوں نے دستخط نہیں کیے تو کسی نے جعلی دستخط کیے. معاملہ یہ ہے کہ 10 دن تک صدر مملکت نے وہ جو 2 بل ہیں 13 بلوں پر اعتراض لگا کر واپس بھجوا دیا، لیکن یہ 2 بل جو ہیں یہ واپس نہیں بھجوائے جو کہ 10 دن کے بعد آٹومیٹیکلی قانون یا ایکٹ آف پارلیمنٹ کی شکل اختیار کر گئے. اب جو 13 بل بھجوائے گئے وہ قانون کی شکل اختیار نہیں کر سکے. اب ان میں سے ایک جو بل ہے وہ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ میں جو امینڈمنٹ ہے وہ 2 اگست کو صدر مملکت کو بھجوایا گیا. دوسرا جو بل ہے وہ 8 اگست کو صدر مملکت کو بھجوایا گیا. تو یوں دونوں جو ہے وہ 10 دن کے بعد ایکٹ آف پارلیمنٹ کی صورت اختیار کر گئے کیونکہ صدر مملکت نے اس پر اعتراض نہیں لگایا. اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں تو باقاعدہ وہ ٹویٹ کرتے تھے کہ دیکھیں میں نے یہ بل اس لیے واپس بھجوایا ہے کہ اس میں فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے. یہ اس میں 2-3 ہیں. ایک تو اگر آپ کو یاد ہو کہ پنجاب کے گورنر کی سمری انہوں نے وہ، خیر وہ تو ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں تھا، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ نیب امینڈمنٹ جو کی تھی نیب قوانین میں، اس پر صدر مملکت نے شک وار جو ہے اس پر اپنے اعتراضات یا خدشات یا تحفظات درج کر کے اس کو واپس بھجوایا اور اس کو دوبارہ پھر پارلیمان نے منظور کیا اور پھر وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گیا. اسی طرح اگر آپ کو یاد ہو تو ایک اور بل تھا جس پر صدر مملکت نے اپنی اسینٹ دے دی تھی، وہ تھا جو اپنا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بھی تھا. ایک اور تھا سپریم کورٹ میں ریویو اینڈ اپیل اینڈ ریویو، اس طرح کے کیسز، متعدد ایسے کیسز ہیں جس پر صدر مملکت نے دستخط کیے، وہ قانون بن گئے. جن پر دستخط نہیں کیے واپس کیے، وہ دوبارہ پارلیمنٹ نے منظور کیے، دوبارہ وہ صدر مملکت نے اس پر اپنی رائے نہیں دی یا منظوری نہیں دی، تو آٹومیٹکلی وہ تقریباً 24 دن کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد وہ قانون کی شکل اختیار کر گئے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ صدر مملکت کو کوئی ایک قانون بھجوایا جائے، نہ اس پر وہ ہاں کہیں نہ اس پر وہ نہ کہیں، اور 10 دن تک وہ اس پر بیٹھ جائیں. بیٹھ جانے سے مراد یہ ہے کہ خاموشی اختیار کر لیں اور اس کے بعد وہ قانون نہ بنے. اب یہ وہی ہے کہ یہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں. ایک طرف تو وہ قانون بن گیا، ان لوگوں سے معافی مانگ رہے ہیں جو اس کی زد میں آئے، اور دوسری جانب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو خوش بھی کر لیا، لیکن سب سے جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے
عہدے اپنے منصب کو ایک مذاق کے طور پر بنا دیا. پوری دنیا میں اس بات پر اب یہ بحث ہوگی کہ ایک ملک کا صدر آئین کا سب سے بڑا عہدیدار منصب دار، اور وہ آج یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کے لوگ اس کی بات نہیں مان رہے، اس کے سٹاف انہوں نے غلط بیانی کی، اس کے اعتماد کو مجروح کیا، تو اس سے بہتر ہے اب وقت آ گیا ہے کہ صدر مملکت مستعفی ہوں. ظاہر ہے جب آپ دندان سازوں کو ملک کا صدر بنا دیں گے، جب آپ بلبوں کی نگرانی، بلبوں کی مانیٹرنگ، بلبوں کی جیسے کہتے ہیں کہ سربراہی نگرانی کرنے والے لوگوں کو جب آپ اتنے بڑے منصب پر بٹھا دیں گے تو نتائج وہی ہوں گے جو میں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. بہرحال فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.